Jadi saya pada tiga bawa sebenarnya salam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa aqibatu lil muttaqin wal jannatu lil mawahibin wan naru lil mulhidina wal asin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin syafi'i dzunubina wa tabibi nufusina wa habibi qulubina maulana wa mawlat thaqalain imamil qiblatain جد الحسن والحسين بالقاسم آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاسبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. بسبب تین مقامات ہیں جہاں پر کل نفس ذائقۃ الموت کے عنوان سے آیات موجود ہیں. پہلا مقام سورہ آل عمران وہاں بھی یہ آیت موجود ہے. دوسرا مقام سورہ انبیاء ہے، 21واں سورہ قرآن کا، اس میں بھی یہ آیت موجود ہے. اور تیسرا مقام سورہ عنکبوت 27واں سورہ ہے، اس میں بھی یہ آیت موجود ہے. اور جس آیت کو میں نے عنوان قرار دیا یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد ہو رہا ہے کہ ہمارے نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. ثم الینا ترجعون، تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. قرآن مجید قرآن حمید میں رجعات کے مادے سے بہت سی آیات موجود ہیں، رے، جیم اور عین. اور اگر عربی میں کہا جائے تو را، جیم اور عین، اس مادے سے بہت سی آیات موجود ہیں. ان تمام آیات میں 32 مقام وہ ہیں کہ جہاں پر یہ آیت فعل معلوم سے نہیں بلکہ فعل مجہول سے نازل ہوئی ہے. اور یہ فعل معلوم اور مجہول یہ ہر زبان میں ہوتے ہیں. انگلش میں بھی ملیں گے آپ کو، اردو میں بھی ملیں گے، فارسی میں بھی ملیں گے. اردو میں آسان سا ترجمہ یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس نے پانی پیا ہے، دوسرا اس کا مطلب اس کو پانی پلایا گیا ہے. یہ اس کی ایک مثال دی جاتی ہے. اسی طرح یہ یہاں پر جو لفظ ہے ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، یہ نہیں ہے کہ تم لوٹ کر آؤ گے. اگر لوٹ کر آؤ گے تو یہ فعل معلوم ہے، اور لوٹائے جاؤ گے
تو یہ فعل مجہول ہے. اچھا معلوم میں یہ ہے کہ میرا اپنا اختیار ہے، میں لوٹ کے جاؤں گا. مجہول میں یہ ہے لوٹایا جاؤں گا، یعنی میں جانا نہیں چاہتا، مجھے لے جایا جائے گا. صلوات پڑھیں گا. اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر 32 مقام ہے قرآن مجید میں، جہاں پر اسے سیغہ مجہول کے ذریعے سے گفتگو ہوئی ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ تم نے دنیا سے دل اتنا لگا لیا ہوگا کہ تم خود نہیں آنا چاہو. یہ ہم ہیں جو تمہیں لوٹائیں گے. اور یہ تو بہت ہی واضح سی بات ہے کہ اس عزاخانے میں جو آئے ہیں اور یہاں سے جو ہم جائیں گے تو یہ ہوگا ہمارا جانا. یہ ہم خود سے جائیں گے، لیکن ہم نہ چاہیں تو پھر ہمیں نکالا جب جائے گا. تو ہم جب خود سے نہیں جائیں گے تو کوئی ہوگا جو ہمیں یہاں سے لوٹائے. جب ہم جائیں گے تو یہ کہ ہم لوٹ کر جائیں گے، اور اگر خود نہ جانا چاہیں تو لوٹائے جائیں گے. تو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ جس جگہ پر ہم ہیں یہ جگہ ہماری نہیں ہے. اگر ہماری ہوتی تو ہم خود جاتے آتے. جب ہماری ہے ہی نہیں تو لوٹ کے جانے کا لفظ بتا رہا ہے کہ لوٹ کے جایا ہی وہاں جاتا ہے جہاں سے آیا جائے. سوال پڑھیں گے. تو اس مقام پہ جہاں گفتگو کرنی تو بہت اس پہ گفتگو کے لیے بہت وقت چاہیے. ترجمہ اور فعل مجہول اور معلوم اسی میں اگر گرامر کی اس میں بحث میں پڑ جائیں. لیکن ہمیں اکثر اپنی بھی اصلاح کے لیے اور دوستوں کے تذکرے کے لیے جملہ ضرور کہا کرتا ہوں جب بھی سارے سوال کی کسی مجلس میں مجھے پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ اگر ایک سوال کیا جائے، میں اپنے آپ سے بھی سوال کروں اور آپ سے بھی سوال کروں کہ آیا میں خود سے آیا، میں دنیا میں خود سے آیا، خود پیدا ہوا؟ بہت آسان سا جواب ہے نہیں. ہم خود تو پیدا ہوئے، خود آئے ہی. اچھا آئی کیوں نہیں خود اور پیدا نہیں خود کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں ہم نہیں خود نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس وقت جب ہم آئے ہیں تو ہمیں شعور ہی نہیں تھا. لیکن اب باشعور ہیں. تو اب دوسرا سوال یہ کہ اچھا آئے تو آپ نہیں آئے، یعنی آنے پر آپ کو قدرت نہیں تھی، جانے پہ تو قدرت ہے، چلے جائیے. جانے پہ تو قدرت ہے، چلے جائیے. کہا کہ آنے پہ قدرت نہیں تھی، جانے پہ تو ہے نا، اپنی مرضی سے چلے جائیے. کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، ہم اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ آئے کسی کی مرضی سے، اب جائیں گے بھی کسی کی مرضی سے. یعنی آنے پر ہمیں قدرت نہیں، جانے پر بھی ہمیں قدرت نہیں. آئے ہم کسی کی مرضی سے، اور جس کی مرضی سے آئے ہیں اسی کی مرضی سے ہم جائیں گے. ماشاء اللہ صاحب ذوق افراد موجود ہیں تو ذوق کا شعر تو بہت ہی مشہور ہے غزل کا کہ لائی حیات آئے قضا لے جلدی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. یعنی آئے کسی کی مرضی سے اور جائیں گے کسی کی مرضی سے. اب دو چیزیں آ گئی، ایک طرف رکھ لیجیے آنا اور ایک طرف رکھ لیجیے جانا. اور اس آنے اور جانے کے درمیان کا جو وقت ہے، تو اب مجھے اپنی ذات سے بھی اور آپ سے بھی سوال ہے کہ آئے ہم اپنی مرضی سے نہیں، جائیں گے ہم اپنی مرضی سے نہیں، تو آنے جانے کے درمیان جو وقت گزار رہے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے کیوں گزار رہے ہیں؟ جس کی مرضی سے آئے ہیں اور جس کی مرضی سے جانا ہے تو چاہیے تو یہ کہ ہم اس کی مرضی سے یہ وقت گزاریں گے. کہ آپ نے نسخہ تو بہت آسان بتا دیا، بات تو بہت اچھی کر دی، لیکن نسخہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا. مشکل کیا ہوا کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس کی مرضی سے وقت گزاریں، ہمیں پتہ کیسے چلے گا اس کی مرضی کیا ہے؟ بہت چھوٹے چھوٹے لفظوں میں گفتگو کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں وقت کے اندر کہ ہمیں مطلب پتہ کیسے چلے گا کہ اس کی مرضی کیا ہے. عزیزان محترم، یہ سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے یا میرے ذہن میں ہے تو جس نے ہمیں بھیجا اس کے ذہن میں ہم سے پہلے تھا. یہ ذہن بھی ایک لفظ کہہ رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے، یعنی اس کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود تھی کہ یہ سوال اٹھے گا. اس لیے اس نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور جہاں سلسلہ انبیاء موقوف ہوا وہاں سے سلسلہ امامت شروع ہوا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس کی مرضی کیا ہے. اس لیے پہلی فرد جو آئی ہے پریاس پر، اسے معصوم بنا کے نبی بنا کے بھیجا. تو
مرضی بتانی، انہوں نے مرضی بتانی ہے. تو یہ ارشاد ہوا کہ ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے اور پھر تم نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. لوٹ کر آنا ہے یعنی کہ لوٹائے جاؤ گے تم ہماری طرف. خود نہیں لوٹ کے آؤ، ہم تم لوٹائیں گے، تم لوٹ کر آؤ گے ہماری طرف. یہ لوٹ کے لے کے جانے والا کون ہے؟ نہج البلاغہ خطبے کا نشان ہے 110. اور اتفاق بھی ہے کہ 110 یوں بھی یاد رہے گا کہ اس میں علی کے عدد بھی 110 ہے. یہ جو لوٹا کے لے جا رہا ہے ہمیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں مولا کائنات. آپ ارشاد فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرماتے ہیں حل تحس بہ اذا دخل منزلا، کیا تم اس کی آہٹ محسوس کرتے ہو جب وہ تمہارے گھر میں داخل ہوتا ہے؟ ام حل تراہ اذا توفى احدا، اور کیا تم اس وقت اسے دیکھ رہے ہوتے ہو جب وہ کسی کی روح قبض کر رہا ہوتا ہے؟ کیف یتوفى الجنین فی بطن امہ، یلج، کیسے وہ ماں کے پیٹ میں سے جنین کی روح کو قبض کر لیتا ہے. کیسے وہ قبض کر لیتا ہے ماں کے پیٹ میں سے؟ یلج معہ، کیا وہ بچے کے ساتھ نہ ٹھہرا دیا جاتا ہے؟ امر روح اجابت ہو باذن ربها، کہ کیا روح خود اللہ کے حکم سے اس کے آواز پر لبیک کہتی ہوئی چلی جاتی ہے؟ ام ہوا ساکن معہ فی احشائها، یا وہ پہلے سے ہی جسم کے کسی گوشے میں ٹھہرایا ہوا تھا، ساکن تھا، موجود تھا. تم محسوس کر سکتے ہو جو تمہیں لوٹانے والا ہے، تمہیں لوٹ کے لے جانے والا ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ پھر اس کے بعد جب تعریف بیان کر دی ملک الموت کی، تو ایک جملہ کا مولا کائنات نے کیف یصف الہہ من یعجز عن صفت مخلوق مثلہ، وہ اپنے معبود کی کیا صفت کرے گا جو اس کی اس جیسی مخلوق کی صفت بیان نہ کر سکے؟ جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو معلوم نہیں ہوتا، جب شک میں مادر سے روح قبض کرتا ہے تو معلوم نہیں ہوتا. کیا وہ اسے ٹھہرایا کرتی ہے؟ تم دیکھتے نہیں، تم سمجھتے نہیں، تو تم کو چیز جیسے مخلوق کی تعریف نہیں کر سکتے. عالم ہے اس کا اس کی تعریف کیسے کریں؟ مرنے کا تو ملتا ہے کیونکہ ایک حالت کی موت ہے اور ایک شہادت کی موت ہے، اور شہادت کی موت اس کو کہتے ہیں قرآن مجید اس کا فرمان کی شہادت. ارشاد کا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. دیکھو خبردار انہیں مردہ نہیں جو اللہ کی راہ میں ہو جاتے، وہ زندہ ہیں لیکن تم کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہاں ایک ہی آیت کافی ہے، لیکن بالکل ایسی ہی آیت ایک موجود اور ہے قرآن مجید میں. یہاں پر کیا کہا ہے؟ دیکھو مردہ نہ کہنا، تقول قول سے نکلا ہے، کہنا زبان سے کہ آپ کے سامنے کو اللہ کی راہ میں ختم ہو جائے اور آپ کہیں گے یہ مردہ ہے. خبردار مردہ نہ کہنا. پھر علم پروردگار ہے، ہم جانتا ہے فطرت انسانی کو کہ کہنے پر پابندی لگائی ہے نا، تو سوچنے پہ تو نہیں لگائی. تو یہ کہے گا تو نہیں لیکن سوچے گا تو فوراً دوسری آیت مقام پر موجود ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. خبردار گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے. تو کہنے کا تعلق زبان سے تھا،
اور سوچنے کا تعلق دماغ سے تھا. بھئی کہنے سے میں رک گیا اس لیے کہ کہا تو گناہگار ہو جاؤں گا، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، کہنے سے صرف گناہگار نہیں ہوگے، اگر سوچ بھی لیا تو گناہگار ہو. صلوات محمد علیہ. اگر تم نے سوچا بھی تو گناہگار ہو جاؤ گے. تو یہ دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اللہ کی راہ میں جو قتل کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ یہ مردہ نہیں ہے بلکہ یہ زندہ ہے، خبردار انہیں مردہ بھی نہ کہنا. اور پھر یہی سے ہمارے سامنے یہ ایک لفظ نکلا کہ شہید زندہ ہے. تو دو لفظ، ایک ہلاکت اور ایک شہادت. لیکن عزیزاں کے محترم یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں جب جنگ احد تھی، جنگ احد تھی، بدر تھی، حنین تھی، خندق تھی، جو اللہ کے نام میں قتل ہو رہے تھے اور کسی کے حکم کے ساتھ جا رہے تھے. لیکن آج کے اس دور میں اے اللہ کے رسول، یہ تو بات محدود ہو گئی، یہ تو آپ کے دور تک موقوف رہی. اب ہم بھی تو جانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں شہادت سے محروم دیجیے گا. یہ تو شہادت کی موت ان کے لیے ہو گئی، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم جو اس دنیا سے جائیں گے کہ ہم اس شہادت کی موت کے حقدار نہیں ہیں؟ اور اتنا بڑا انعام کہ شہید کو زندہ کہا گیا اور ان کی زندگی کا شعور لوگوں کو نہیں، وہ رزق بھی پا رہے ہیں. تو وہ تو رحمت للعالمین ہیں، ان کی رحمت کسی ایک زمانے پر موجود تو ہے ہی نہیں. جب سے آغاز ہے جب سے ہی رحمت ہے، اور تا انتہا رحمت ہی رحمت ہے. کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں نے ان کو شہادت کی خوشخبری دی ہو زندگی کی کہ شہادت کی موت زندہ اور وہ زندہ ہیں اور تمہیں خوشخبری نہ دے کے جاؤں. ایک جنگ سے واپس جا رہے تھے رسول، ایک جملہ کہوں کہ جتنی بھی جہاد ہوئے، جتنے بھی شہید ہوئے جنگوں میں، وہ جہاد کے ذریعے سے ہوئے. جہاد پر گئے، شہید ہوئے، قتل کرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، قرآن میں آیتیں موجود ہیں، اور شہید ہو جاتے ہیں. جب شہید ہو جاتے ہیں، کس میں شہید ہوئے؟ جہاد. اس شہادت کے لیے، اس شہادت کی زندگی کے لیے جہاد کی ضرورت نہیں. تو اب اس دور میں ہمیں وہ والا جہاد تو دکھائی نہیں دے رہا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جہاد سے باہر نہیں ہیں. اس لیے کہ فرمان رسول ہے کہ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، جو آپ نے فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. کہا کہ اللہ کے رسول، یہ جو ہم نے جہاد کیا کہ یہ جہاد اصغر ہے، ہم نے اتنا قتل کیا، ہم نے اتنا قتال کیا، ہم نے اتنے شہید دیے، تو یہ جہاد اصغر ہے جہاں پر لوہے کی سنگینی، جہاں پر زخموں کے جسم پر آ جانا برداشت کیا، یہ جہاد اصغر. کہا یہ جہاد اصغر ہے، اب ہم جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. تو کہا کہ رسول، اے اللہ کے رسول، وہ جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا کہ اپنے آپ سے لڑنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. تو اس جہاد اصغر میں جو میدان میں جا رہے ہیں رسول کے ساتھ، قتل کرتا ہے، قتل ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو جو اس جہاد اکبر کی منزل پر ہوگا اور وہ اپنے بستر پر بھی اگر دنیا سے چلا جائے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جہاد اصغر والا تو شہید ہو اور جہاد اکبر میں جانے والا شہید نہ ہو. لیکن ضرورت تو امر کی ہے نا، کس امر کی ہے کہ جہاد ہو. وہاں جہاد تھا تب شہادت تھی، تو یہاں بھی جہاد ہو تب شہادت ہے. اور اسی لیے تو آپ نے فرما دیا کہ اللہ مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اللہ مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، اللہ مات علی حب آل محمد مات طائبہ، کہ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے وہ شہید جاتا ہے، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے وہ مغفور جاتا ہے، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے وہ ایسا جاتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی گناہ ہی نہیں ہوتے، اور جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے وہ ایسے جاتا ہے کہ جیسے دلہن کو سجا کر اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے، وہ جنت میں ایسے جائے گا. یہ اتنی باتیں بیان کی ہے کہ وہ شہید تو شہید، یہ کہا کہ کیسے ایک قرآن کیا ہے ہمارے لیے، ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک کوئی تفسیر کرنے والا ہو تو کلام معصوم ہے، تفسیر کیسے سمجھ میں آئے گا؟ سمجھ چاہیے کلام معصوم کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ابھی اتنا مسئلہ ہو گیا کہ محمد والے محمد کی دنیا محبت میں جا دنیا سے وہ شہادت کی موت ہے، کس کا کلام ہے؟ اللہ کے رسول کا کلام ہے. کون؟ مدینہ تو ہے، مدینہ تو ہے،
وہ شہید ہو گیا لیکن ایک طرف رہ گیا پھر بھی سے اپنے ایسے نہیں پا گیا سارے ماں میں کہ جو بھی آپ کے ساتھ جہاد میں جائے وہ سب مر گئے. وہ شہید ہوئے ان کو زندگی مل گئی اور شہادت کی چاہیے پورے طور زندگی چاہیے آپ اس دور میں مجھے جہاد تھا میں نے تمہیں جہاد کا نسخہ بتا دیا ہے. اس کی میری بات یہ نہیں ہے کہ وہ اور جہاد کرے گا جہاد کرے اور عورت بھی جہاد کرے گی تو تب بھی شہیدہ ہے. اس کا نام تو مرد ہے وہ جہاد اکبر کرتا ہے. یہ جہاد اکبر جو ہے وہ میں بھی کرتا ہے نا بظاہر تو وہ بھی ہے کہ ہم بھی حالات کو حالات سمجھنا چاہتے ہیں حالات کو حالات سمجھنا چاہتے ہیں لیکن کیا چاہتے ہیں اپنے شہید ہے کہ وہ جہاد اکبر شہید ہے. اس جہاد اکبر کی شہادت کی شرط محبت اور اہل بیت کی محبت میں حالات کو حالات سمجھ رہا ہے تو تب اس جہاد کی شہید ہے. تو اگر مرد شہید ہے تو وہ شہید ہے اگر عورت شہید ہے تو وہ بھی شہید ہے. جو بھی ہے ناموں کا کرنا ہے ہمارے دل میں ماں تم میں سے جو اپنے بستر کے اس کو یہ یاد ہوتا ہے پروردگار مجھے میرے جسم نے مشغول کر دیا لیکن تو جانتا ہے میں نے کبھی کیسے تو جانتا ہے میں نے اندر بیٹھ کے رکھتا ہوں تو مجھے کرنا تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی تیرے حکم سے سرکار نہیں لیکن معبود میں تیرے حقوق کو جانتا ہوں. میرے آقا و جہاں بھی نے مجھے کر دیا ورنہ بھی ویسے ہی کام کرتا جیسے تیرا ہو بھی ویسے ہی کر رہا ہوں جیسے تیرا ہو. یہ وہ منزل ہے جہاں پر چاہے جس طرح پر کسی رہا ہو اور پھر ایسے مسائل کے کئی معاملوں کے اندر چلو ذرا شام دیکھیے ایسے جماعت کرنے والے یہ جو دنیا سے جاتا ہے تو ہمیں مجتہدین نے یہ بتایا ہے روایات میں بھی پڑھا ہے اور بہت مسائل میں بھی کہا دیتا ہے کہ دیکھو جب روح قبض ہو رہی ہو تو اس مقام پر اس شخص کی طرح جس کی روح قبض ہو رہی ہو تو حالت نجاست میں کوئی نہ ہو. یہ ایسا کیسا کیوں کہا گیا؟ وہ تو خود خود دینے کے بعد جس کو دے رہے گا اسے تو خود کا پار کرنا پڑے گا اسے خود اسے دینا پڑے گا تاکہ وہ اپنے اختیار نہیں ہے تم اپنی اختیار ہے تم اس کے پاس نہیں کھڑے کیوں ہونا چاہے بات ہو نجات کے حال کرنا عورت کھڑی ہے تو کوئی نجات کیا کرنا ہو بہت سوچنے کی کوشش کی بہت بولنے کی کوشش کی تو نتیجے سے یہی برابر کر کے روایت کرنا چاہیے کہ کوئی دنیا سے نہیں جاتا ہمارا اس وقت ہمارے زیادہ جب تک کہ ہماری زیادہ دنیا سے زیادہ ہماری زیادہ اب سمجھ میں آیا کہ آئے کا مفہوم کتنا وسیع ہے کہ دیکھو وہ اپنے اختیار میں نہیں تم اپنے اختیار میں ہو اس جگہ میں باقی رکھو اس لیے کہ اجازت پہلے پہلے سے دور رکھے وہ جگہ باقی زیارت کے لیے آئیں گے اب زیارت کے لیے کوئی بھی جائے اس زیارت جو ہے اس لیے آ کے میرے وہاں کو نہیں نہ ہو اس لیے جانے والا تم نہ لے گئے ہو جانے والا دیکھتا ہے کہ اس کی زیارت کر رہا ہے جانے والا دیکھ رہا ہے کہ اس کی زیارت کر رہا ہوں تو عجب دلی اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے زیارت کر رہی ایسا نہیں ہو سکتا کہ غریب سے زیادہ دنیا سے جائے ہم کی زیارت کریں السلام علیکم سلام اللہ علیہ وسلم. اگر جتنے بھی تعلیم کے طرف پڑھے اگر آپ کی شہادت ہے اچانک پہلے تعلیم ہو گئی اگلے دن کی یہ تعلیم شہادت ہے وہ بھی دنیا سے ایک چلی ہوئی ان کے اپنے جھوٹنے میں پورا منصیت ہو چکے پورے حالات صحبت علیہ کے مسائل آپ
Perhatikan yang pertanyaan yang mulai semangat